بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خروج یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کس کی نسل سے ہے؟ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامات خروج یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں اور بہت ساری احادیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 92 to 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس یہ قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے برابر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ اس طرح ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر ایک بہت بڑی دیوار کھڑا کر دی تاکہ یاجوج ماجوج دوسری جگہ داخل نہ ہو سکے اور فتنہ فساد نہ پھیلا سکے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، قیامت کے قریب دیوار توڑ کر داخل ہو جائیں گے اور قتل فتنہ فساد پھیلائیں گے، یہ قیامت سے بہت قریب ہوگا۔ ابن ماجہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کا کرن نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے، اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ اللہ اس دیوار کو اپنی اصلی شکل میں دوبارہ لوٹا دے گا، اور جب وقت مکمل اور انہیں سورج کی کرن نظر آئے گی اور ان کا بادشاہ کہے گا، اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ جب انشاءاللہ کہہ کر لوٹیں گے اور داخل ہو جائیں گے، جتنا پانی ہوگا سب پی لیں گے، لوگ اپنے اپنے خلوں میں چھپ جائیں گے، پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون کی حالت میں گرے گی، تو وہ کہیں گے، ہم زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جن سے وہ سب مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی تفسیر ہے، ذوالقرنین دیوار بنانے کے بعد یاجوج ماجوج اس دیوار کو روز کھودتے ہیں تاکہ دوسری طرف داخل ہو سکے۔ شام تک وہ لوگ اتنا کھودتے کہ وہ تھوڑی سی باقی رہ جاتی اور امید کرتے ہیں کہ کل آ کر اس کو ختم کر دیں گے، لیکن صبح تک وہ دیوار پھر برابر ہو جاتی ہے۔ قیامت سے بالکل قریب جس وقت اللہ کو نکالنا منظور ہوگا، وہ لوگ رات میں انشاءاللہ کہہ کر واپس ہوں گے اور دوسرے دن اس دیوار کو مکمل کھودیں گے۔ یاجوج ماجوج کس کی نسل سے ہے؟ طبرانی حدیث
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کی زندگی برباد کر دیتے۔ یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے؟ مسند احمد حدیث حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، جو چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، لال کالے بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ مسلم حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں، ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا تم اپنے لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا، وہ ہر اونچائی سے آئیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ملک شام کی سرحد پر بحرہ طبریہ سمندر سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کا آخری حصہ بحرہ طبریہ پر جائے گا تو کہے گا کہ اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں، پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ پر چلے جائیں گے جہاں جھاڑوں کی کثرت ہوگی، یعنی بیت المقدس تک، اور کہیں گے ہم زمین والوں کو قتل کر دیے ہیں، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں، اور وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تیروں کو خون لگا کر واپس کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سارے کے سارے ایک ہی وقت مر جائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بلشت بھر جگہ بھی یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، جن سے بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے اس لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہیں پھینک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جن سے ساری زمین صاف ہو جائے گی اور باغ کی طرح پاک اور صاف کر دے گا۔ ان سے فتح اللہ کی طرف سے ہوگی۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اسلامک سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔